آئیے آج ایک ایسی فوجی کارروائی کی گہرائی میں اترتے ہیں جسے دہائیوں کی سب سے پیچیدہ اور جرأت مندانہ کارروائیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ الفاظ اس مشن کی سنگینی کو بتاتے ہیں جو تھا وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑنے کا ایک انتہائی خطرناک آپریشن۔ تو سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے، آخر یہ ہوا کیسے؟ ایک ملک کا صدر اپنے ہی فوجی قلعے میں اور اسے راتوں رات اٹھا لیا گیا۔ آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ اچھا، اس پورے آپریشن کو سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھیں گے۔ پہلے تو مشن تھا کیا، پھر دیکھیں گے کہ انٹیلیجنس کیسے جمع کی گئی، آسمان کو کیسے محفوظ بنایا گیا، پھر اصل حملہ کیسے ہوا، اور آخر میں وہاں سے محفوظ واپسی کیسے ممکن ہوئی۔ تو سب سے پہلے مشن کا مقصد بالکل صاف اور سیدھا تھا، صدر مادورو کو پکڑنا۔ اور اتنے بڑے کام کے لیے پورے آپریشن کو 3 الگ الگ لیکن ایک دوسرے سے جڑے ہوئے حصوں میں بانٹا گیا۔ دیکھیں، کوئی بھی فوجی کارروائی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پیچھے زبردست انٹیلیجنس نہ ہو۔ تو اس آپریشن کا پہلا مرحلہ، جسے آنکھیں اور کان کہا گیا، وہ اسی بارے میں تھا، یعنی معلومات اکٹھی کرنا۔ یہ سب کچھ ایک رات میں نہیں ہوا، اس کی بنیاد مہینوں پہلے رکھی جا چکی تھی۔ اگست 2025 میں سی آئی اے نے وینزویلا حکومت کے اندر اپنے ایک آدمی کو ایکٹیویٹ کیا، اور اسی مخبر نے مادورو کی ایک ایک حرکت کی ایسی معلومات دیں جو بعد میں حملے کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوئی۔ اچھا، یہ پیٹرن آف لائف انٹیلیجنس آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ صرف یہ جاننا نہیں ہے کہ کوئی شخص کہاں ہے، بلکہ اس کی عادتیں کیا ہیں، وہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، مطلب اس کی پوری روٹین کو سمجھنا، تاکہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ اگلا قدم کیا اٹھائے گا۔ اور یہی چیز اس انٹیلیجنس کو اتنا قیمتی بناتی ہے۔ صرف انسانوں پر ہی انحصار نہیں کیا گیا، ٹیکنالوجی بھی اپنا کام کر رہی تھی۔ پورٹو ریکو سے ایک اسٹیلتھ ڈرون RQ-170 سینٹینل اڑایا گیا جو کریکگز کے اوپر بالکل خاموشی سے منڈلاتا رہا، اور یہ ایک ساتھ 2 کام کر رہا تھا۔ ایک طرف تو یہ فون کالز اور ریڈیو سگنل سن رہا تھا، اور دوسری طرف اپنے ہائی ریزولوشن کیمروں سے زمین پر ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ ٹھیک ہے، تو معلومات تو آ گئیں، لیکن اب ایک بہت بڑا مسئلہ سامنے کھڑا تھا، وینزویلا کا جدید ایئر ڈیفنس سسٹم۔ اس سے بچ کر اندر جانا کیسے ممکن تھا؟ ایک ایسا سسٹم جو کسی بھی جہاز کو پلک جھپکتے میں گرا سکتا تھا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے آپریشن کا دوسرا مرحلہ، آسمان کو صاف کرنا۔ یہ سمجھیں کہ ٹیکنالوجی کی ایک جنگ تھی، ایک طرف وینزویلا کا روسی ساختہ دفاعی نظام اور دوسری طرف امریکی لڑاکا طیارے۔ فوجی زبان میں اس کام کو SAAD کہتے ہیں، یعنی دشمن کے ایئر ڈیفنس کو خاموش کرانا۔ مقصد صرف ایک تھا، حملہ آور ہیلی کاپٹرز کے لیے ایک محفوظ راستہ بنانا۔ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہوئی، S-300 میسائل سسٹم کی جو سب سے بڑی طاقت تھی، وہی اس کی سب سے بڑی کمزوری ثابت ہوئی۔ کیسے؟ اس کا طاقتور ریڈار ایک بہت مضبوط سگنل چھوڑتا ہے۔ امریکی F-18 گرولر جیٹ کا ہام میزائل اسی سگنل کو پکڑتا ہے اور سیدھا ریڈار پر جا لگتا ہے۔ مطلب S-300 چلانے والوں کے لیے یہ ایک پھندا تھا، اگر انہوں نے ریڈار آن کیا تو وہ خود شکار بن جائیں گے۔ جب آسمان محفوظ ہو گیا، تب آپریشن اپنے سب سے اہم اور خطرناک مرحلے میں داخل ہوا، ایلیٹ اسپیشل فورسز کا زمینی حملہ۔ یہ حملہ آور ٹیم، جسے نائٹ سٹاکرز کے نام سے جانا جاتا ہے، ایک بہت ہی خفیہ جہاز سے روانہ ہوئی۔ اس کا نام تھا MV اوشین ٹریڈر۔ دیکھنے میں تو یہ ایک عام سا مال بردار جہاز لگتا تھا، لیکن اصل میں یہ اسپیشل آپریشنز کے لیے ایک چلتا پھرتا خفیہ اڈا تھا۔ 5000، یہ نمبر یاد رکھیں، یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے، اور یہ اس جان لیوا خطرے کی نشاندہی کرتا ہے جو ان ہیلی کاپٹرز کا انتظار کر رہا تھا۔ تو یہ 5000 کیا تھے؟ یہ تھے کندھے پر رکھ کر چلائے جانے والے میزائل۔ وینزویلا کے پاس روسی ساختہ SA-24 ایگلا میزائلوں کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا، اور یہ میزائل خاص طور پر کم اونچائی پر اڑنے والے ہیلی کاپٹرز کے لیے موت کا سامان ہیں۔ تو پائلٹس کے لیے 2 بہت بڑے چیلنج تھے، ایک تو یہ ہزاروں میزائل جو زمین پر موجود تھے، اور دوسرا خطرہ تھا CFIT، یعنی رات کے اندھیرے میں زمین سے صرف 200-250 فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے کسی پہاڑی یا عمارت سے ٹکرا جانے کا خطرہ۔ اسی دوران زمین پر جو ڈیلٹا فورس کی ٹیم تھی، اس نے اپنی تیاری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
انہوں نے مہینوں تک مادھروں کے کمپاؤنڈ کے ایک بالکل اصلی جیسے ماڈل پر اتنی مشق کی تھی کہ انہیں ہر کمرہ، ہر کوریڈور زبانی یاد ہو چکا تھا۔ وہ اندھیرے میں بھی جانتے تھے کہ انہیں کہاں جانا ہے۔ مدورو کو پکڑ تو لیا گیا، لیکن مشن ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اب شاید سب سے مشکل مرحلہ شروع ہوا تھا، وہاں سے بے حفاظت نکلنا۔ فوجی اپنی زبان میں اسے ایکس فل کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایکس فلٹریشن، یعنی اپنے ٹارگٹ کو اور اپنی پوری ٹیم کو دشمن کے علاقے سے بے حفاظت باہر نکال لانا۔ تو مدورو کو پکڑنے کے بعد اس کا سفر کچھ اس طرح تھا۔ سب سے پہلے اسے فورٹ ٹیونا سے اٹھا کر سمندر میں کھڑے بحری جہاز USS ایوو جیما پر لایا گیا۔ وہاں سے اسے پروسیسنگ کے لیے گوانتانامو بے لے جایا گیا اور آخر میں قانونی کارروائی کے لیے نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ تو آخر میں یہ کامیابی ملی کیسے؟ یہ کسی ایک چیز کا کمال نہیں تھا، یہ ایک بہترین تال میل تھا، بہترین انٹیلیجنس، جدید ترین ٹیکنالوجی اور دنیا کے سب سے ماہر فوجیوں کی ناقابل یقین مہارت کا۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، ایک ایسا پرفیکٹ آپریشن کرنے کے لیے آخر کیا کچھ درکار ہوتا ہے؟ یہ واقعی انٹیلیجنس، ٹیکنالوجی اور انسانی ہمت کی ایک ایسی کہانی ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔